میں یہی کہتی آئی ہوں، تو قسمت کا لکھا تو مل جائے گا میرے مولا، قسمت کا لکھا تو مل جائے گا میرے مولا، ارے وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے، وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے۔ اور فرش مجلس کی چمک جب عرش پہ جاتی ہے، فرش مجلس کی چمک جب عرش پہ جاتی ہے، چاند ستاروں سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے۔ یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی۔ بر صغیر پاک و ہند کا کربلا اور امام حسین سے کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال یقیناً ہر کسی کو چونکا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے جو ہندوستان سے کربلا اور امام حسین کے ساتھ ہندوستانیوں کے لگاؤ اور محبت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مرکزی کردار ہیں حسینی برہمن۔ یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا اپنی نوعیت کا ایک ایسا واحد المیہ ہے کہ جس کا رد عمل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کربلا آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی معجزہ نما ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی سحر آفریں ہے، کربلا آج بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ کربلا صدیوں سے لکھی جا رہی ہے۔ ہمیشہ اس میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کی بات آتی ہے تو حسینی برہمنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دراصل شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداری صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو غم حسین میں ہر سال اشکبار ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ حسینی برہمنوں کا کہنا ہے کہ ہمارا حسین سے عشق ہے، محبت ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں، وہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے۔ مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود ہندوؤں کا یہ گروہ محرم کی رسموں میں حصہ لیتا ہے اور خود کو حسینی برہمن کہتا ہے۔ یہ حسینی برہمن ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کئی نسلوں سے اپنے طریقوں سے یہ غم حسین منا رہے ہیں۔ دراصل ہر سال محرم میں حسینی برہمن بھی موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ جو ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے کربلا کے رشتے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسینی برہمنوں کے تعلق سے کوئی تاریخی شواہد تو ملتے نہیں ہیں، بلکہ یہ روایات اور ورثے میں ملے واقعات کی روشنی میں ہی ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ہندو غم حسین منانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، عزاداروں کے لیے سبیل لگاتے ہیں۔ مٹی کے ایشور لال مرثیہ خوانی کرنے والوں کی قیادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں امام بارگاہوں کے دروازے ہندوؤں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہندوؤں کو مسلمانوں پر نہ مسلمانوں کو ہندوؤں پر۔ ہم صبح و شام امام بارگاہوں میں حاضری دیتے رہتے ہیں، 10 محرم تک ہم کالا لباس پہنتے ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ ایشور لال کا کہنا تھا کہ ہندو عورتیں جلوس کا انتظار کرتی ہیں تاکہ وہ منتیں اٹھا سکیں۔
10 محرم کی صبح عزاداروں کا قافلہ شبیز الجناح کے ساتھ ماتم کرتا روایتی راستے پر چلتا ہوا جب مٹھی کی مشہور درگاہ قاسم شاہ پہنچتا ہے تو درگاہ کے ہندو متولی موہن لال ہی ان کے لیے عظیم الشان لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب حسینی برہمن ہیں، جن کے متعلق معروف کھلاڑی منور حیات سرگانہ اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کو ٹالنے کے لیے آخری کوشش کے طور پر ابن زیاد کے لشکر کے نمائندوں سے کہا تھا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حکومت و اقتدار کے لیے خطرہ ہوں تو میرے لیے راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ امام کا یہ کہنا بہت حیران کن تھا کہ وہ سرزمین جہاں پر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں پر ان کے تمام صحابہ موجود تھے، ان کے نام لینے والے موجود تھے، ان سب کو چھوڑ کر بظاہر غیر مسلم اور مشرک نظر آنے والے ہندوستانیوں سے امام عالی مقام کو خیر کا گمان اور بھلائی کی امید تھی۔ تاریخ اسلام میں سانحہ کربلا مسلمانوں کے دامن پر وہ سیاہ داغ ہے جو آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آئے ہماری بد نصیبی کہ جن کو سر آنکھوں پر بٹھانا تھا انہی کو ہم نے تکلیفیں پہنچائیں، اور جو بظاہر غیر تھے اور دور دراز آباد تھے وہ امام مظلوم کی پکار پر دوڑے چلے آئے۔ امام حسین نے 3 شعبان 60 ہجری کو مدینہ میں یزید کی بیعت سے انکار کیا، مزید 12 دن مدینہ میں رہے، اس کے بعد مکہ مکرمہ کا قصد کیا، 4 ماہ اور 10 دن وہاں قیام کیا، اور 23 دن کے سفر کے بعد میدان کربلا پہنچے۔ 2 محرم الحرام سے اپنی شہادت کے دن 10 محرم الحرام تک آپ میدان کربلا ہی میں رہے، تا وقتے کے مظلومیت کی حالت میں انہی کے ہاتھوں شہادت پائی جو کہ خود کو کلمہ گو کہتے تھے، اور وہیں جسد مبارک بھی دفن ہوا۔ ایک ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ابھی کچھ ہی سال ہوئے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام ابھی حیات تھے، نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول کے ساتھ اکثریتی مسلمانوں کا یہ سلوک ہی شاید وہ بدبختی اور بد نصیبی تھا جس کی وجہ سے آج تک مسلمان گروہوں میں تقسیم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستانی تاجر جو کہ اپنا مال عرب لے آتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں شریک بھی ہوا کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات سے واقف تھے۔ چیسر کمار مترا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ راہب دت ایک ہندو تاجر تھے، اور وہ کابل افغانستان سے ہوتے ہوئے موجودہ سیالکوٹ کے گاؤں ورن وطن میں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے پاس امام عالی مقام کا منہ مبارک بھی تھا جو کشمیر کی ایک امام بارگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ راہب دت اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہی حسینی برہمن کہلاتی ہے۔ یہ لوگ رہے تو ہندو ہی، لیکن مندروں میں جانا موقوف کیا اور مورتی پوجا اور دیگر مشرکانہ عقائد سے کنارہ کش ہو گئے۔ ہندوستانی سینما کے مشہور ستارے انجہانی سنیل دت کا تعلق بھی حسینی برہمنوں کے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے آبا کی روایت کچھ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ ہمارے پرکھوں میں سے کچھ لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کا آنا جانا بلاد عرب میں رہتا تھا۔ وہ بزرگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور حصول اولاد کے لیے دعا کے خواستگار ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حسین ان کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کی اور ان کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ ہمارا تعلق دردنہ چاریہ سے ہے۔ ان حسینی برہمنوں نے
دیگر ہندوؤں نے اور بعد ازاں سکھوں کے بانی پیشوا بابا گرو نانک جی نے ہمیشہ حضرت امام حسین اور اہل بیت سے محبت رکھی، ان کے عقیدت مند رہے اور امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں منشی جوالا پرساد اختر کے مطابق ریاست اودھ میں اول حضرت عباس کے نام کا علم اٹھایا گیا، تو اس کو اٹھانے والے راجپوت سردار دھرم سنگھ تھے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور لکھنؤ کا مشہور روضہ کاظمین بھی ایک ہندو عقیدت مند جگن ناتھ نے تعمیر کروایا۔ ادھر جھانسی کی رانی مہارانی لکشمی بائی بھی امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کی معتقد تھی اور باقاعدگی سے عزاداری کی محافل کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ جھانسی کی رانی یوم عاشورہ بڑے خلوص و عقیدت کے ساتھ مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ مہارانی لکشمی بائی کے قائم کردہ مجلس امام حسین اب تک جھانسی پولیس کرتوالی میں منعقد کی جاتی ہے۔